IMF आपको जो पैसा देगी वो आपको पैसा क्यों देगी? यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग टू सेल टू द वर्ल्ड। तो आपके पास रह के जाते हैं गरीब आवाम। आपके पास पे बैक करने का आपके पास सोल्यूशंस क्या है? 25-26 करोड़ आवाम है, आप 1 रुपया टैक्स लगा दें तो रोजाना का आप 25 करोड़ रुपये कमा लेंगे। IMF एक फंड है जिसमें बहुत बड़ा शेयर अमेरिका का है। They had every right to dictate you returns. At the end of the day, we as a nation has to sacrifice. 5 मिलियन घर ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर। सारी आवाम के साथ ये कुछ होगा कि 10 साल के बाद भी हम रो रहे होंगे। जस्ट वन टेलीविजन का ये वाला प्रोग्राम, दिस इज द 100th प्रोग्राम दैट वी आर गेटिंग रिकॉर्डेड। प्रोग्राम है पंडित और मैं हूं अलमास जुवेंदा। आज जस्ट वन टेलीविजन का ये वाला प्रोग्राम, दिस इज द 100th प्रोग्राम दैट वी आर गेटिंग रिकॉर्डेड। और आज जो हम बात डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट इशू कि IMF से पाकिस्तान लोन लेने के लिए जा रहा है और पाकिस्तान को ये लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस लोन के बगैर क्या हमारी बचत है और डॉलर कहाँ जाएगा विद इन अ डे। वो 10 रुपये का जो एक जंप लगा है, विल इट कंटिन्यू या इसका कोई स्टॉपेज है। IMF से बेल आउट पैकेज लेने के बड़े मसले हैं। दुनिया में 5-6 ममालिक हैं जो कि मैं ये कहूँगा कि IMF के विक्टिम हैं, जिसमें अर्जेंटीना है, टर्की है, पाकिस्तान है, घाना है, ग्रीस है। ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ पे अगर हम देखें तो जब IMF लोन देता है तो उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके प्लान पे अमल किया जाए, और जब उनके प्लान पे अमल किया जाता है तो फिर क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल बजट होता है किसी मुल्क का, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ता है। आम आदमी की ज़िंदगी उससे इफ़ेक्ट होती है और बेशुमार और इसके इश्यूज़ होते हैं, जिनको डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मेरे मेहमान लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर अटर्नी हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड एक बैंकर की भी है। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अमेरिकन एक्सप्रेस, मिडल ईस्ट, मशक बैंक, UBL, उसका जो एसेट मैनेजमेंट का जो डिवीजन है उसको ये हेड करते रहे हैं। एंड दे बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल ओवर देयर। लोन कहाँ से कैसे लिए जाते हैं, उसकी रिकवरी का मैकेनिज्म क्या है, डिफ़ॉल्ट में क्या करना चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस विद एडवोकेट जफर जिलानी साहब। जफर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू अलमास, सो नाइस ऑफ यू। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा अनरेस्ट है। हम तमाम लोग जो हैं वी आर प्री परटर्ब कि IMF का जो लोन है ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। पाकिस्तान ये कोई 16वीं या 17वीं मरतबा वी आर गोइंग टू IMF फॉर द लोन बेल आउट पैकेज एक्चुअली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लाइक 1965 में पहला लोन हमने IMF से लिया जो कि कुछ $100 मिलियन के करीब था। जो लास्ट बेल आउट पैकेज था दैट वाज अराउंड $10 बिलियन, और शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का भी जो बेल आउट पैकेज जिसकी तरफ हम जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी अमाउंट। इज इट गोइंग टू हेल्प अस? आई डोंट थिंक सो, लेकिन बेसिकली एक फार्मूला है या जनरल सेइंग है कि बेगर्स हैव नो चॉइस। ओके। तो वंस आप लोन की मैकेनिज्म ये है कि अगर आप कर्ज़ा लेते हैं तो आप उसको अपनी बेहतरी के लिए उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने उन प्रॉब्लम से निकल सकें जो की वजह से आपके ऊपर कर्ज़ा चढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो लोन लिया जाता है उसको जो उसकी राइट प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा आप भी, कि वो डेफिनेटली आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम को हिट करते हैं। अब एज ए रिकवरी मैनेजर IMF आपको जो पैसा देगी तो वो आपको पैसा क्यों देगी? इसलिए देगी कि जी आप प्रॉब्लम में हैं, आप सही तरीके से नहीं रखे, आप उसे बताएंगे, वो आपसे पूछेगा कि आप ये पैसा कैसे रिकवर करेंगे। आपके पास प्रोडक्ट तो है कुछ नहीं, दुनिया को आप कुछ नहीं बेचते, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। एक लेबर है आपकी जो बाहर काम करती है, आपके रिमेंडेंसेस आते हैं, उसकी वजह से वो भी डे बाई डे कम होते जा रहे हैं। फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो। आपकी एक टेक्सटाइल एक ज़माने में बहुत अच्छी होती थी, आप एक्सपोर्ट करते थे, अब वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो आपके पास बेचने के लिए तो कुछ भी नहीं है जिससे आप डॉलर्स कमा सकें, लेकिन ख़रीदने के लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ता है। लेकिन आप मुझे ये बताना ये चाह रहे हैं जफर भाई कि ये जो हमारे पास बेल आउट पैकेज अभी आएगा, इट इज गोइंग टू लैंड अस इन अ बिगर ट्रबल? इज इट गोइंग टू बी लाइक दिस? बिकॉज अगर हमारे पास पे बैक करने का मैकेनिज्म नहीं है। एब्सोल्युटली। लुक, आई एज ए रिकवरी मैनेजर व्हाट आई विल लुक एट ए डिफॉल्टर्स अकाउंट कि हाउ ही विल पे मी बैक। राइट। आपके पास पे बैक करने का आपके पास सोल्यूशंस क्या है कि आपकी 2.5 करोड़ 25-26 करोड़ रुपए की आवाम है आपकी, उसके बाद 1 रुपया टैक्स लगा दें तो रोज़ाना का आप 25 करोड़ रुपये कमा लेंगे।
ظاہر ہے ایک شخص جو ہے وہ روزانہ زیادہ پیسے اسپینڈ کرتا ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی. سو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹو پے بیک ٹو آئی ایم ایف, تو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انکریز دی ٹیکسز آن اے جنرل پبلک تاکہ اس کو پے بیک کیا جا سکے. دیٹ از دی اونلی وے بیک. I mean, آپ کے پاس ہاؤ, بیکاز یو آر ناٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ ٹو سیل ٹو دی ورلڈ. آپ کے پاس جو خریدنے بیچنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے پاس, تو آپ کے پاس رہ کے جاتے غریب عوام, اس کی ٹیکسیشن کا نیٹ ورک آپ دیکھ لیں آپ کتنا ہے کہ نیٹ میں کتنے لوگ ہیں سیلری. اچھا مجھے آپ ایک بتائیں, یو بینگ اے ریکوری مینیجر, لیٹس اس کو ہم ایک پیرلل ڈرا کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑی آرگنائزیشن پاکستان کے اندر جس کو بینک لون دیتا ہے, جب اس کو وہ ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں, دے کانٹ ریئلی پے بیک, تو بینکس کے پاس بے شمار اس کے آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ ان کی پراپرٹی سیل کر دیتے ہیں, آکشنز میں چلے جاتے ہیں. سم ٹائم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کو فردر اگر تھوڑے سے پیسے دیے جائیں تو دے ول بی ایبل ٹو رن بزنس ان اے گڈ وے اینڈ دے ول بی ایبل ٹو پے بیک. اب پاکستان میں جو کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں اور ہمارا سسٹم اسٹریم لائن ہو جاتا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ جو ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی تھی اور اس کے ساتھ جو لیدر اور ایگریکلچر جس کو ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں, وچ از اے بیک بون, رائس تھا آپ کے پاس اور پروڈکٹس ہیں, آپ اس کو اگر بہتر کر لیا جائے تو ول وی بی ایبل ٹو, کوئی اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے اگر آپ دنیا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ $50 billion مے بی اٹس اے ویری بگ اماؤنٹ, لیکن وین یو گو ان دی گلوبل پرسپیکٹو ول وی بی ایبل ٹو جنریٹ اے کائنڈ آف اے بزنس ٹو پے اٹ بیک. Yes, everything is possible. Only thing is that you had a will and you have the honesty behind it. Right. ہر چیز ہو سکتی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اسی پیسے کو, مثلا دیکھیے ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی اکاؤنٹ خراب ہو جائے, جیسے آپ نے بنایا, اس کو ہم کہتے ہیں نرسنگ آف دی اکاؤنٹ. Right. آپ اس کو فردر پیسے دیتے ہیں کہ اس کو آپ اس کو سسٹینیبل پہ لے آئے, لیکن وہاں پہ اس کی آنیسٹی اور اس کی جو سی ہے ولنگنیس جو سی ہے, ہارڈ ورکنگ از ریکوائرڈ. اگر میں آپ کو پیسے نرسنگ آف دی اکاؤنٹ کر رہا ہوں اور وہ پیسے لے کے آپ اپنی جیب میں ڈال کے چلے گئے تو وہاں پہ تو وہیں کھڑے رہیں گے. We hope that honesty is going to be there. That is the key point. That is the key point. That willingness is there. I would like to explain you another thing. Whenever the lender non-performing account کے اوپر یا non-performing country پہ جب بھی آپ کو لینڈر آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ آپ کو اگر supposingly your loan is ₹100 and I think لینڈر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ₹70 اور دیتا ہوں تو 170 ہو جاتا ہے, لیکن اس ₹70 میں سے وہ 40-50 اپنا پرانا قرضے کا جو انٹرسٹ ہے وہ لے جاتا ہے. Oh, I see. تو آپ کو ورچولی تو مل رہے ہیں ₹40 اور آپ کو آئندہ سے جو سا لون دینا پڑے گا, انٹرسٹ دینا پڑے گا, وہ ₹170 دینا پڑے گا. اگر میں یہ رائٹلی سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اگر کوئی $12-13 بلین آتے ہیں تو اس میں سے شاید نیٹ جو ہمارے پاس بچیں گے وہ ہو سکتا ہے 50% آف دیٹ منی. اچھا ایک اور بات مجھے یہ بتائیں کہ جب میں اگین بینک کے پرسپیکٹو سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بینک کے پاس پیسے یا اپنے ہوتے ہیں یا اس نے بھی بارو کیے ہوتے ہیں, اس کے پبلک اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ کو وہ لینڈ کرتی ہیں. سم ٹائم جب آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا آپ جب کوئی فنڈ جنریٹ کرتے ہیں اور اس میں پبلک منی لیتے ہیں یا کسی انویسٹر کا پیسہ لیتے ہیں تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جس بندے کو آپ پیسے دے رہے ہیں اس سے یہ چیزیں منائیں. اب آئی ایم ایف ایک فنڈ ہے جس میں بہت بڑا شیئر امریکہ کا ہے. ہم امریکہ کو ایک طرف آنکھیں دکھا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. ناؤ وی آر انڈائریکٹلی بائنگ فرام امریکہ ایکچولی. So do you think they are going to dictate their terms? Certainly, why not? They had every right to dictate your terms. ہاں, so ہمیں بے شمار چیزوں پہ مزید ریٹریو کرنا پڑے گا, پیچھے ہٹنا پڑے گا. And secondly, it's all depend. I mean, here come that your political part. You see, your government or the interest of the government is کہ وہ کتنا اچھا پلے کرتی ہے, آیا وہ ان کی ان جائز باتوں کے بجائے. I tell you one thing, Ilmaz. At the end of the day, we as a nation has to sacrifice and we have to decide. Right. Forget about the politicians. Forget about what people are doing. We as a nation, you and me have to decide. لیکن ظفر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ بوروئنگ گورنمنٹ کرتی ہے, سفر ہم کرتے ہیں, پے بیک ہم نے کرنا ہوتا ہے. دے اسپینڈ دیٹ منی آن دیئر ایجنڈا. لیپ ٹاپ خرید لو, کمپیوٹر خرید لو, موٹر ویز بنا لو, وچ از آپ جب تک ہیومن ریسورس پہ ڈیولپ نہیں کریں گے, آپ کی جو اندر جو ہیومن کیپٹل دیٹ یو ہیو گاٹ, انلیس انٹل آپ اس کو بہتر نہیں بنائیں گے, how we are going to really compete in the world. یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, بڑی لاجیکل بات کر رہے ہیں, بڑے کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے پریکٹیکل اسپیکٹ زیرو ہے. میں اور آپ اگر ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اپنا ٹیکس پراپرلی دینا ہے, ہم نے کسی قسم کی کوئی چوری چکاری نہیں ہونے دینی, آپ اور میں سفر کریں گے,
2 दिन سفر کر لیں گے. جیسے کہ وہ بڑا آسانی سے ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آتے تھے نا کہ اگر گوشت والا جو سا ہے وہ گوشت مہنگا دے رہا ہے, آپ 2 دن گوشت لینا بند کر دیں, اب وہ سستا کر آ جائے گا اپنی اوقات میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دی کرنٹ گورنمنٹ, یو بینگ اے بینکر اگین, بینکر اینڈ این اٹرنی ٹوگیدر, بیکاز پلس پہ ہاتھ ہے آپ کا, فنانسز پہ بھی اور لوگوں پہ. 5 ملین گھر بنیں گے اور 5 ملین گھر میں جو ایک ایڈوانٹیج مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیپل آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بائی. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی جیب سے اسپینڈ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بے شمار سرپلس زمین جو پڑی ہوئی ہے, اگر وہ فری میں دیتے ہیں تو اس میں گھر کی قیمت آلموسٹ آدھی رہ جاتی ہے. لیکن یہ 5 ملین گھر اوور پیریڈ آف 5 ایئر, that is going to cost us about $70 billion. ایک طرف ہم $12 بلین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم $70 بلین خرچ کر رہے ہیں. کیا یہ ایک اور موٹر وے, میٹرو, یہ یلو ٹرین, یہ اس طرح کی چیز تو نہیں ہم شروع کر رہے؟ ارے اس طرح کی چیزیں بھی شروع ہوں گی, لیکن مجھے تو ایک پنجابی کی کہاوت یاد آ جاتی ہے کہ جب آدمی نے لڑنا ہوتا ہے نا, جب کچھ نہیں ہونا تو وہ یہی کہتا ہے آٹا گوندی ہلنی کیوں ہے. یہ ہماری عوام کے ساتھ بھی کچھ ہوگا کہ 10 سال کے بعد بھی ہم رو رہے ہوں گے. اور جو بھی نہیں, جیسا آپ نے کہا کہ یہ زمین کہاں سے آئے گی, کس کی ہے, کہاں پہ ہے, کہاں سے ملے گی, اس کی پھر ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہے, پھر یہ زمین ہے کہاں پہ, انفیکٹ اس کی لوکیشن کہاں پہ. اگر لاہور سے 100 میل دور ہے, 50 میل دور ہے کیونکہ لاہور میں تو ہمیں نہیں نظر آتا کہ گورنمنٹ کی کوئی ایسی لینڈ ہے جہاں پہ ایک بہت بڑی اچھی کالونی جس میں کیمرہ کر رہے ہیں. ایک ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ بھی رہی ہے کہ ہم نے اپنے مین شہروں کے اوپر ہی بوجھ ڈالا ہے زیادہ. باہر سے لوگ جو آئے وہ آ کے نہیں, ہم نے دوسرے شہر ڈیولپ ہی نہیں کیے. گجرانوالا کو اگر ہم لاہور کے لیول کی یونیورسٹیز اور جو کالجز, ہاسپٹل, شاید وہاں سے لوگ یہاں پہ نہیں آتے, وہاں کے ڈاکٹرس کو یا انہیں پڑھے لکھے لوگوں کو وہاں پہ اپرچونیٹیز ملتی, جیلم میں ملتی, کھاریاں میں ملتی, پنڈی میں ملتی. ایک بات میں مزید یہ جاننا چاہوں گا, اگین گیٹنگ بیک ٹو IMF, ہمارے یہاں پہ بیکاز یو بین پارٹ آف سرٹن آرگنائزیشن جو بینکس تھے جن کی ٹرانسفارمیشن ہمارے ساتھ, اگر ہم پاکستان میں اگزامپل دیں کہ کپل آف انسٹیٹیوشنز جنہوں نے بہت اچھا بہتر کیا پچھلے 10, 12, 15 سال میں, تو بینکنگ سیکٹر از ون آف دوز جو کہ ان ٹرمز آف دی ہیومن ریسورس, ان ٹرمز آف دیئر کیپیبلٹیز, ریسورسز بہت بہتر ہوئے. ہمارے یہاں پہ IMF نے جو اگلا کام کرنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ PIA کو بیچیں, اسٹیل مل کو بیچیں, ریلوے کو پرائیویٹائز کریں. PIA میں with 9,000 امپلائیز ہم ہر سال $300 ملین کا لاس کرتے ہیں. پیرلل اگر آپ دیکھیں کہ ٹرکش ایئر لائن میں 8,800 امپلائیز ہیں اور وہ $8 بلین پرافٹ کماتے ہیں. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہاؤ ڈو یو کین وی ریویمپ دس ہول تھنگ, اور اس کو ہم ریسٹرکچر کر کے ان آرگنائزیشن کو بہتر کر کے ہم وہ لون پے آف کرنے کی طرف لے جا سکتے ہیں. اگر PIA ٹرکش ایئر لائن کی طرح $8 بلین کما رہی ہو تو I'll be able to pay off all my loans maybe another 4-5 years time. Not only PIA, if you apply this formula to all of your projects, جو اسٹیٹ پروجیکٹس ہیں ان کو آپ لگائیں. اسٹیل مل ہے آپ کی, آپ اس کو کیوں نہیں بیچتے, اس کو پرائیویٹائز کیوں نہیں ہونے دیتے؟ رائٹ. پولیٹیکل پریشرز کیوں ہیں آپ کے اوپر؟ آپ نے اپنی قوم کے لیے سوچنا ہے, آپ نے اپنی عوام کے لیے سوچنا ہے. ہمارے پاس ایک وہ کالا باغ ڈیم ہے, وہ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ ناولیا نہیں بن سکتا جی, 3 صوبوں نے اسمبلی پاس, وہ کیا ہے؟ آپ یہ ضرورت ہے آپ کی, یہ آپ کا. اب آپ جو چیف جسٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ ناولیا کہ اب پانی جو ہے وہ آپ کی لائف لائن ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو یہی کام آج سے 10, 15, 20 سال پہلے جب ہمارے فوجی ڈکٹیٹر بھی آتے رہے یہاں پہ, تو وہ کیوں نہیں کرتے تھے یہ؟ بالکل ایکچولی وہی جو میں نے بات آپ سے کی نا, ولنگنیس اور آپ کی جو سی نا ایبلٹی ڈو, اس میں ہم لیک کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی بینکنگ کریئر اوور ہونے کے بعد اب آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ بینکنگ سائٹ پہ یو آر لیگل کنسلٹنٹ اوور دیئر. ہمارا رونا ہے ہماری کورٹ سسٹم بہت سلو ہے, کورٹس فیصلے نہیں دیتے ہیں بیکاز 2 انڈیویجولس کے درمیان یوزلی معاملہ ہوتا ہے. بٹ یہاں پہ جہاں پہ بینکنگ کورٹس میں آپ جائیں تو 80-90% کیس جو ہیں وہ ایک انڈسٹریل آرگنائزیشن ہے, ایک بزنس اینٹی ہے, اینڈ دین بینکس انوالوڈ ہیں اس میں. لائک دیز آر دا کیسز بٹوین 2 انسٹیٹیوشنز. اس کو کیا ہم رول ماڈل بنا سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, کم از کم اسپیڈی جسٹس کوئی سسٹم ہم انٹروڈیوس کروا دیں کہ یہ ایک ایریا پاکستان میں بہتر کر رہے ہیں؟ ہم اس سے بہتر جانتے ہیں. جو آرڈیننس ہے, ریکوری آرڈیننس, وہ کہتا ہے 90 ڈیز میں فیصلہ ہونا چاہیے. مطلب سسٹم از دیئر, رول از دیئر, لا از دیئر. What need to be done to get this system right? Implemented. How? Because if the judges become strict, I mean آپ دیکھیں نا, آپ ماشاء اللہ اتنا ٹریول کیا ہے آپ نے دن میں, وہاں پہ کیوں نہیں لوگ وائلیٹ کرتے ٹریفک لائٹ کو؟
वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं होता, उन्होंने उस सिस्टम में ट्रेन किया हुआ है उनको। वहाँ पे स्टोर अगर 8 बजे सुबह खुलता है तो शाम को 5 बजे बंद होता है, तो आज भी वहाँ पे इसी तरह से बंद होता है। हमारे यहाँ क्या है, हम ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते ना। कानून तो अपनी जगह पे मौजूद है, कानून वही है। अब 90 डेज में आपको फैसला करना है। अब आप अगर लीव टू अपील के लिए 6 साल देते रहेंगे तो फैसला कहाँ से होगा? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हु इज लूजिंग? ठीक, बैंक अगर लूज कर रहा है तो बैंक इनफैक्ट किसको लूज कर रहा है? पब्लिक मनी को लूज कर रहा है ना। बैंक जिन लोगों ने डिपॉजिट दिया हुआ उसको, उनको प्रॉपरली उनका प्रॉफिट नहीं दे पा रहा, बिकॉज इसलिए कि बैंक की जो सी अपनी बैलेंस शीट जो सी वो नेगेटिव में है। हाउ होपफुल आर यू फॉर द coming 1 or 2 years regarding Pakistan? Are we heading towards some betterment? उम्मीद पे भार है भाई मेरे। Okay. मैं अपने तजर्बे की बिना भैया पिछले सालों को देखूं तो सबसे डे 1 से, जब से मैं स्कूल में था तब से भी उम्मीद पे चल रहे थे, आज भी उम्मीद पे हैं। थैंक यू वेरी मच। सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं होंगे शायद हमारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमें नहीं मिल सकेगा। इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो हम करते हैं, इनकी बेहतरी के लिए हम सब ख्वाहिश करते हैं। शायद हमारी लीडरशिप भी मौजूद है, एस्पिरेशन भी है। इट्स अ टाइम टू डिलीवर। वी हैव नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर वेरी क्रूशल इन आवर लाइव्स। लेट्स होप वी गेट टू राइट ट्रैक. Let's hope we do something good for our coming generation and we look a prosperous Pakistan in our lifetime.